میں بس چند ایک باتیں کروں گا. پہلے تو ان کے لیے عرض ہے جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، پھر میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، کیونکہ یہ آج کل ہمیں بڑا سننے کو ملتا ہے بدعت، یہ ایک لفظ بدعت. انگوٹھے چوم لو تب بدعت، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ لو پھر بدعت، سر جھکا لو بدعت. بدعت اصل میں ہے کیا؟ ان سے پوچھئے تو صحیح، ان کو خود تعریف بھی نہیں آتی ہوگی، نہ لغوی نہ شرعی اصطلاحی. دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لغت میں معنی. اب لغت میں تو کئی الفاظ کے کچھ معنی ہیں، شرعی اصطلاح میں کچھ. اب لفظ صوم ہے، لغت میں اس کو کہتے ہیں رک جانے کا نام ہے، رک جانا. اب لغوی طور پہ تو کئی جگہ میں استعمال ہو جائے گا، لیکن شرعی اصطلاح میں صوم کا خاص معنی ہے کہ طلوع سورج جب طلوع ہوتا ہے تب سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کی خاطر محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے. اللہ اکبر. لغوی معنی میں اور شرعی معنی میں فرق ہے. یہ لے کے بیٹھے ہیں لغوی معنی، لغت کا معنی جی بدعت ہو گئی، بدعت ہو گئی. اچھا بدعت کی تعریف بتائیں جی. بدعت لغت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ کسی نئی اختراع کا ظاہر ہونا، کسی نئی چیز کا ظاہر ہونا، کہ وہ کام جو نہ آقا علیہ السلام کی ذاتی زندگی میں ہوا، نہ صحابہ مصطفیٰ کی، نہ تابعین عظام کی، نہ تبع تابعین کی، جو بعد میں ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. لغت میں. شرعی اصطلاح میں کیا کہ محبوب کریم نے خود تعریف فرمائی بدعت کی. پوچھا گیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی جب آقا نے فرمایا کہ چیز بدعت بھی ہوگی، عرض کی یا رسول اللہ بدعت کیا ہے؟ محبوب کریم نے فرمایا بدعت وہ برا کام ہے کہ جس کے کرنے سے امارت اسلام کو نقصان پہنچے. یہ ہے. اب ان سے پوچھو نا انگوٹھے چومنے سے کون سا اسلام کی امارت کہی؟ ان سے پوچھو کہ درود و سلام اگر اذان سے پہلے پڑھا گیا تو کس مسلمان کو نقصان پہنچا؟ پوچھو نا. نہیں، میں نے کہا درود و سلام پڑھا تو احمد رضا نے عاشق تیار کیے. درود و سلام پڑھا کے عاشق تیار کیے. ادھر تو عشق مصطفیٰ بار ہے، ادھر تو فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے. یہ تو تعریف میں آتا ہی نہیں ہے. اب نا بدعت کی بھی اقسام علماء نے بدعت کی اقسام بیان کی ہیں. ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ. اب حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت اور بدعت سیئہ کہتے ہیں بری بدعت. اب اچھی کیا بری کیا ہے؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی ہے تو بدعت ہی، تو اس کی میرا بھائی اقسام اگر چلو پھر اسی طرح آنا تو اسی طرح صحیح. مجھے نا ایک مل گیا بندہ، وہ جب ہم یہ کس کے گھر تھی محفل، عبد الوہاب بھائی کے گھر میلاد مصطفیٰ کی، آنے سے پہلے ایک ٹکر گیا، کہنے لگا جی وہ یہ سنی بدعت کرتے ہیں تو فلانا کرتے ہیں. میں نے کہا بدعت کرتے ہیں، بدعت ہے تو مصطفیٰ کریم کے زمانے میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ سامنے تیری مسجد ہے، اس کو توڑ. میں نے کہا توڑ. کہتا کیوں؟ میں نے کہا بدعت کر رہا ہے. کہ کس طرح؟ میں نے کہا بتا کسی حدیث میں دکھا مسجد کی 2 منزلیں ہوتی تھی. ہوتی تھی دکھا. چپ. میں نے کہا صحابہ کے زمانے میں نے کہا وہاں پہ تو کچی مسجد تھی، تو مٹی سے تیار کی جاتی تھی. تو نے ٹیلے بھی لگائے، پتھر بھی لگائے. میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت نے خود فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ ایک وقت آئے گا میرے جانے کے بعد لوگ مساجد کو اس طرح سجائیں گے جس طرح یہودی اپنے کنیسوں کو سجایا کرتے ہیں. میں نے کہا سپیکر استعمال ہو رہا ہے. کہتا ہے جی وہ لوگوں کو. میں نے کہا تب لوگ نہیں تھے، بلال حبشی نہیں اذان دیتے تھے. میں نے کہا بلال کی بھی تو وہی آواز تھی، انسان ہی تھے، کوئی فرشتہ تو نہ تھے، ان کو بھی قوت ملی تھی. میں نے کہا تجھے بھی دیا، نکل باہر. نہیں وہ ضرورت دنیا بھی ہے. میں نے کہا یہ ضرورت ایمانی ہے، یہ ضرورت ایمانی ہے. وہ اگر تیری دنیا کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ایمانی ہے. میں نے کہا بات ہوگی جواب. میں نے کہا تیری ساری زندگی تم لوگ نہیں دے پائے، تم احمد رضا کو جواب نہیں دے پائے، تم کسی کو جواب نہیں دے پائے. اشرف تھانوی کی ذریت کیا جواب دے گی؟ قاسم نانوتوی کی ذریت کیا جواب دے گی؟ میں نے کہا جواب احمد رضا کا ماننے والا تجھے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت وہ بدعت جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے. میں نے کہا جب دیکھا کہ عمارتیں بھری ہو رہی ہیں
آرام دائک ہو رہی ہیں, ایسی لگ رہے ہیں, ان کو کمفرٹ مل رہا ہے اندر. میں نے کہا تب نمازی ذرا غافل ہو گئے, مجھ جیسے تھے. میں نے کہا غفلت آ گئی, کیونکہ شیطان غافل بڑی جلدی کرتا ہے بندے کو. میں نے کہا غفلت طاری ہونے والی تھی, تو پھر ہمارے اکابرین نے بھی کہا جس طرح گھر سجاتے ہیں نا مہنگے مہنگے, مساجد بھی سجاؤ. میں نے کہا اے سی ادھر بھی لگے, میں نے کہا پھر سپیکر بھی لگے, اس سے فائدہ ہوا. یہ ہے بدعت آسانہ, بدعت سیاح کی طرف. میں نے کہا بری بدعت یہ ہے کہ آج جو کانسرٹ کرتے ہو, یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, تم ان ذلیلوں کو بلاتے ہو جو وہ بکواسات بکتے ہیں, پھر تم سارے لڑکے لڑکیوں کا آپس میں کیا کہتے ہیں اکٹھا پروگرام رکھتے ہو, کوئی حیا نہیں, جو مرضی ہو رہا ہے. میں نے کہا اس سے عمارت اسلام کو نقصان پہنچا. یہ بدعت سیاح ہے, یہ نہیں تھی. میں نے کہا اس پہ جا کے بھونک, کیا بات, جو ٹھیک کا کام اس پہ آ گیا. وہ بھی شب برات کہاں پہ لکھا ہے؟ مجھے سارے ایمان سے بتاؤ اس دن ہم کون سے ولی کا عرس منا رہے ہیں؟ بتاؤ. داتا صاحب کا, میرا حسین کا. یار ہم تو اللہ کو راضی کر رہے, وہ جو ہمارا رب ہم سے روٹھا ہے ہماری گناہ, اس کو راضی کر رہے. یار نہ بھی کوئی دلیل ہو, دلیل ہے بھری دے کے جاؤں گا, ہو نہ بھی تو یار قرآن میں اللہ نہیں کہتا اے لوگوں مجھ سے مانگو, اور بار بار مجھ سے مانگو. یا تو بتا نا قرآن سے ثابت کر اللہ نے کوئی وقت متعین کیا ہو, صبح مانگ رات کو نہ مانگ, دوپہر کو نہ مانگ. کا نہیں, جس لمحے بھی آئے گا دنیا دار کا دروازہ بند ہو جائے گا, رب کائنات کا دروازہ بند نہیں ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. رب کائنات کا دروازہ بند. صبح بھی آئے اور ان سے پوچھو کیا شب برات سے ایک دن پہلے مانگنا جائز تھا, نفل پڑھنا جائز تھا؟ ٹھیک ہے صبح پڑھنا جائے. مغرب کے بعد موت پڑ جائے. مغرب کے بعد کون سا شرک ہے؟ ایک تو ان کا شرک بھی بس مشین چلی ہے, جس کو چاہے مشرک کر دیا. پھر آؤ چلو حدیث کی طرف. سنیو دلائل یاد بھی رکھا کرو, سن نہ رہا کرو. ہم سن سے سننی نہیں, ہم دلائل سے سننی ہے. یار تم تھوڑے سے دلائل گھنٹہ کوئی دے رہا ہے, ایک دو دلائل یاد کر لو نا. ہمارے ذکر بابی آنے کی ضرورت ہے, بڑے تم میرا گرا لگا دو. ہمارے ذکر پھر وہ ہی آئے گا جو ذرا تگڑا ہوگا, پھر ہم خود سنبھال لیں گے الحمدللہ. ہمارے پاس بڑے شعر ہیں. ابن ماجہ شریف ساستا حدیث نمبر 1388, صحیح حدیث. ناصر الدین البانی ان کا بابا, وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا, مشکل کشا, تاجدار حالتا, پیشوائے ولیاں, تمام اولیاء کا سردار مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوم لیلہا. فرمایا قیام کرو اس کی رات, جب 15 شعبان کی 15ویں رات آئے نا, 15ویں رات, کیا فقوم لیلہا, قیام کرو. فقوم کہتے ہیں قیام کرنے کو, کہ قیام کرو. وصوم یوما, تو صبح کا روزہ رکھو. میں نے کہا فقوم لیلہا کا کر ترجمہ لغوی اعتبار سے کر دے. فقوم لیلہا قیام کرو. میں نے کہا محبوب کہہ رہے ہیں جاگو, تم کہہ رہے ہیں سوئے رہو. وصوم یوما, صبح کا روزہ رکھو. محبوبہ کیوں؟ قیام کرنے کے لیے تاکید ہو رہی ہے. فإن اللہ ینزل, اللہ تجلی فرماتا ہے, جلوہ گر ہی فرماتا ہے. کہاں پہ؟ آسمان دنیا پہ, السماء دنیا, اپنی شان کے لائق. اس کی شان سبحان اللہ, جانتا ہی نہیں, ہم جان ہی نہیں سکتے اس کی شان کاملات. اپنی شان کے لائق. اور ندا دی جاتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخشا جائے؟ ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا, ہے کوئی دنیاوی دکھوں سے چور آئے, اس کو پناہ دی جائے گی. میں نے کہا ادھر موت پڑتی ہے, یہ روایت کون بیان کرے گا؟ ابن ماجہ ہے, جس کا نام لے لے کہ تم ہمارے بولے والے سنیوں کو گمراہ کرتے ہو نا, وہی ابن ماجہ ہے. اور کہہ بھی ناصر الدین البانی کا صحیح. یہ تو ان کا یہ بڑا رول ہے, حدیث بھی چاہیے, اچھا پھر سند بھی دے دیں گے.
صحیح بھی پھر کہیں گے جب کچھ نہیں نہ ملے گا بھاگ جائیں گے. اب بندہ کرے تو کیا کرے, کس طرف جائے. خیر ایک اور روایت سنا دیتا ہوں. معاذ بن جبل رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات سب کی توبہ قبول کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور سوائے اس بندے کے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض اور کینہ اپنے دل میں کب بخش دیا جاتا ہے سب کو. اور اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر ناصر الدین البانی لکھتا ہے کہ یہ حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں. ان کا بابا اب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اس نے کتاب لکھی ہے, اس میں اس نے ساری حدیثیں ستہ کی جمع فرمائی ہیں صحیح. وہ کہتا ہے یہ حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں. یا تو اپنے گھر پہ پہلے اپنے اندر جھانک لیا کرو اپنے گنے بان کے اندر, کیونکہ پھر بعد میں آ کے تم سنیوں کے ہاتھوں ذلیل برا ہوتے. تمہارے اپنے کہہ گئے ہیں تمہارے اپنے. اور ان کا ایک اور ہے جو ابن تیمیہ, ابن تیمیہ کتاب ہے فتاوی الکبریٰ جلد نمبر 5 ہے. ان کو نہیں ملتی میرے پاس آئے میں دکھاؤں گا. ہم کس لیے ہیں نہیں ان کو دلائے ہم وہ بھی ٹینشن نہیں دیتے, ہمارے پاس آ جائے ہم انشاءاللہ پورا کر کے بھیجیں گے. الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 5 ہے. ابن تیمیہ سے فتویٰ لیا گیا, پوچھا گیا کہ شب برات کا بتاؤ. وہ کہنے لگا اما لیلۃ النصف من شعبان, کا یہ جو 15ویں رات ہے نا 15ویں رات, اچھا کیا ہوتا ہے, کا فضل عظیم, اللہ کا فضل عظیم ہوتا ہے اس دن, کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے. اور آگے کہتا ہے یہ سلف اور صالحین سے ثابت ہے کہ صحابہ بھی عبادت کرتے رہے ہیں, مناتے رہے ہیں, تابعین بھی مناتے رہے اور تبع تابعین بھی مناتے رہے. اب خود فیصلہ کرو, تمہارا بھی کہا گیا کہ مناتے ہیں ٹھیک ہے, یا تو تم پاگل ہو یا وہ پاگل تھا, یا تو ماننا چھوڑ دو اس کو, تمہارے تو اپنے تمہارے خلاف ہے. دا کے بندو کچھ تو شرم کرو, کچھ حیا ہوتی ہے. بے تو کا منہ تھا کہ بدعت ہے, بدعت یہ بدعت حسنہ, بلکہ یہ بدعت حسنہ بھی نہیں, یہ تو آقا کے زمانے سے شروع ہوئی. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر پر جلوہ گر تھے, میری باری تھی میرے ساتھ رات گزارنے کی, آقا جلوہ گر تھے, ہم سو گئے, میری آنکھ کھلی رات کو, میں نے دیکھا محبوب جلوہ گر نہیں. میں باہر ڈھونڈنے نکلی کہ میرا محبوب کدھر جلوہ گر ہے. جاتے جاتے نا جنت البقیع شریف میں گئی تو آقا سر سجدے میں رکھ کے ادھر رو رہے ہیں, اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. میں ادھر گئی تو آقا نے فرمایا کہ عائشہ تو نے یہ سمجھا اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ عدل نہیں کریں گے, انصاف نہیں کریں گے. آج کی محبوبہ نہیں, میں تو پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں محبوب کہاں پہ چلے گئے ہیں. تو فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جو مجھے عطا کی گئی ہے, کہ اس رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش عطا کرے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور دوسری بات میں اپنے موضوع پہ آؤں گا, 2-3 باتیں کروں گا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اب میری بات یاد رکھنا, ہم گناہ گار ہیں, لیکن ایک یہ بھی بات رکھنا اللہ جتنی جلدی گناہ گار کی سنتا ہے نا, اللہ بڑی جلدی سنتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا نا اس نے جلدی بھاگ جانا ہے, اس کی پہلے سن. ہمیں ایک تو ڈٹا رہے گا, اس کی نہیں بھی سنی جائے گی تو وہ یہ کہے گا جی اللہ کی حکمت ہے, تو یہ گناہ گار گناہ نہ کیا اس نے بھاگ جانا ہے. بڑی جلدی سنتا ہے گناہ گار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ کو پسند ہے کون؟ توبہ کرنے والا. اللہ اپنا دوست رکھتا ہے, محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو, ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں, خوب توبہ کرتے ہیں خوب. جب گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے کہ جی میں نے توبہ نہیں, وہ جلدی سے ڈر کے چلے جاتے ہیں مالک معاف کر دے. وہ اپنا دامن بلا لیتے ہیں کہ مولا معاف کر دے, پھر اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. محبوب کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا. اللہ اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہاں تک جو یہ فرشتے لکھتے ہیں نا, اللہ ان کے رجسٹروں سے بھی مٹا دیتا ہے. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں, شارعین فرماتے ہیں کہ اللہ ان فرشتوں کے ذہنوں سے بھی نکال دیتا ہے کہ تمہیں بھی یاد نہ رہے اس بندے کا گناہ, کہ وہ ایسی کامل بخشش. کیا بات. بندہ پولیس والے پکڑ کے لے جائیں,
بے شک بندہ بری بھی ہو جائے اس کا ریکارڈ رہتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی آیا تھا. یہ دنیاوی عدالت اور مالک کی عدالت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی کمال ہے، بڑی عرفہ ہے. وہ تو ان فرشتوں سے بھی مٹا دے گا، فرشتوں تم نے بھی یاد نہیں رکھنا ہے، میں نے معاف کر دی کہ میرا بندے کا معاف. وہ تو اتنی محبت کرتا ہے، ہم نے پہچانی نہیں اس کی محبت. خدا کی قسم ہم نے نہیں اس کی محبت. وہ تو اتنی محبت کتنی کرتا ہے. کہتا نہیں ساری رات جا سکتے، 5 نمازیں پڑھ لو، 5 نمازیں پڑھ لو. چلو سارے سال کے روزے نہیں رکھ سکتے، رمضان کے رکھ لو. اچھا مولا رکھ لیتے ہیں، کیا ہوگا، بخش پھر بھی دوں گا، بخشش پھر بھی مل جائے گی. نہیں تو اس کو کیا تھا، وہ کہتا ساری رات جاگو، نہیں جاگو گے تو جاؤ. وہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ صمد ہے. ہم چاہے مر جائیں اس کی قدرت پہ کوئی فرق نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. ہمیں جو مرضی ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں. ہم ساری کائنات چاہے سجدہ نہ بھی کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں. جب فرشتے نہیں تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا، تب وہ تو تھا نا. اس کی شان تو تب بھی اسی طرح تھی. تو جب نہیں کوئی بھی ہوگا پھر بھی وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، موت سے پاک ہے وہ ذات، تو اس کو پرواہ نہیں. خدا کی قسم کتنی امتیں آئیں، قوم عاد جیسی قد القامت قومیں آئیں، قوم موسیٰ بھی آئی، قوم عیسیٰ بھی آئی، کتنی قومیں آئیں ہمارے سے زیادہ عمروں والی، ہمارے سے زیادہ طاقت والی. قوم عاد اللہ فرماتا ہے کہ وہ پتھروں کو تراش کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے، ان کے سینے تانبے کی طرح مضبوط تھے، کوئی تلوار نہیں چیر سکتی تھی، کوئی نیزہ نہیں چیر سکتا تھا. کہاں پہ آج بتاؤ، کوئی نام و نشان، نام و نشان تک مٹ گیا. کیوں؟ انہوں نے اسی مالک کی نافرمانی کی جس مالک نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا. آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تباہ کر دی گئی. ادریس علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، تباہ کر دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. اچھا پھر پانی بھی کہاں سے ہے؟ آسمان سے نہیں ہے. اللہ، زمین ہی پھٹی، ایک تندور جس سے پانی نکلتا نہیں. تندور تو گرم ہوتا ہے، ادھر سے روٹیاں نکل، ایک تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو ساری کائنات کو ڈبو کے لے گیا. کہاں پہ گئے؟ جہاں تک نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اس عذاب میں مبتلا ہو. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے نوح وہ تو بیٹا ہی نہیں ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے، فرما بردار ہی نہیں، بیٹا کہاں سے؟ خدا کی قسم تمام قومیں تباہ ہو گئیں. اگر یہ مصطفیٰ، اور ادھر ایک گناہ تھا، شیس علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ کم تولتی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، لواطت کرتی تھی. جبرائیل کو حکم دیا ساری بستی کو خار آسمان پہ لے کے جاؤ، اوپر سے نیچے. اللہ خدا کی قسم وہ سارے گناہ ملاؤ اور کبھی سوچو وہ سارے گناہ اس امت میں بے شک، اس اکیلی امت میں. تو بتاؤ نا کس کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے رہا؟ کیا وجہ ہے یار؟ جب اس نے پرانی امتیں تباہ کر دیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ لاپرواہ، تو اس امت پہ اتنا مہربانی کیوں؟ اس امت کو وہ اتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں، باخدا اتنی کرتے ہیں. آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا، فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، برما میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، شام میں کیا کچھ نہیں ہوا، عراق میں 10,000 اسٹوڈنٹس کی لاشیں ادھر ٹانگ دیے گئے کالجز میں، کیا کیا نہیں ہوا. اللہ کے گھر شہید کیے گئے، لیکن پھر بھی عذاب آیا، اجتماعی عذاب آیا نہیں. کیوں؟ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے الا لیعذبہم، محبوبہ تیرا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. محبوبہ ہم کس طرح عذاب دیں؟ تم ان میں جلوہ گر ہو، آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. صرف مصطفیٰ، خدا کی قسم صرف مصطفیٰ بچا. کس قوم میں عذاب آتا اور ہم قوم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیے، ہماری تیری میری وجہ نہیں. تو میں ہوتے کون؟
صرف محبوب کائنات کا کرم ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ یہ وہ محبوب کی محبت ہے کہ جو ہمیں بچا جاتی ہے. لیکن ہم نے تو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو، جو مرضی کری جائے، جو مرضی کرے. آج کل میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں ہمارے جیسے اماموں والے بھی کئی دفعہ ایسی کمزور بات کر جاتے ہیں جو ان کے سٹیٹس کے ساتھ میچ نہیں کرتے. کس طرف جا رہے ہیں؟ ہر غلط کام. آج ہمارے نوجوان بچے ویب کس کے ہاتھ میں نہیں ہے بتاؤ؟ کس بچے؟ جا کے پوچھو پھر دلیل دیں گے یہ نیکوٹین ہے تو فلاں ہے تو یہ مان نہیں دلائل ہے. یار چلو یار تو نے نہیں چھوڑنا، تو شرمندہ ہو گئی، یہ تو کہہ رہے کہ گناہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا. خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں کہ محبوب نہ ہوتے تو پتا جانا. تو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کیا گیا معراج میں وعدہ ہے کہ محبوب بخش دوں گا. تو یہ جو لاج رکھی کئی لوگ ہیں آج بھی اسی طرح پھر. خدا کی قسم جانو غفلت کی چادر کو اتارو. تم لوگوں کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا، تم لوگوں کو تو ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہونا چاہیے تھا کہ یار اتنا کرم اللہ نے. سب سے بڑی بات، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ کو موبائل پسند ہے، سگے بھائی کو بھی نہیں دو گے، میری ہے قربان جاؤ. وہ کتنا رب فرماتا ہے میں رحیم ہوں، اتنی شان کریمی ہے اس کی اعلیٰ کہ اس نے اپنا محبوب اتنی شانوں والا ہمیں دے دیا. اتنا شانوں والا محبوب دیا، اتنی شانوں والا. ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو رب کا ہاتھ ہے. وما رمیت واذ رمیت، محبوبہ یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی، یہ رب نے پھینکی ہے. والضحیٰ، تیرا چہرہ چودھویں رات کے چاند سے بھی زیادہ سی. مجھے چہرہ والضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، جب آپ کی زلفیں ادھر آتی ہیں رخسار مبارک میں، مجھے اس ادا کی قسم. یا ایھا المزمل، محبوبہ رات تک نہ جاگا کریں، ہمیں نہیں ایسی عبادت چاہیے. آدھی رات جاگا کریں، آدھی رات. اتنی شانوں والا محبوب عطا کیا. ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا. آج میں کہتا ہوتا ہوں جو بندہ ویلا ہے نا وہ بھی فارغ ہے. آپ لوگوں کی نظر میں آپ کہتے ہیں کمتر کو بھی کمتر نہیں ہے، بڑی مقام ہے اس کا، بڑی عزت ہے اللہ کی نگاہ. کیوں موسیٰ علیہ السلام، امام جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا تورات میں اس امت کا تذکرہ پڑھا. کیا پڑھا کہ اللہ نے نا ان کی خصوصیات بیان کیا فرمائیں کہ نا پرانی امتوں میں نا لوگ کتاب یاد نہیں رکھ سکتے تھے، اللہ کے سینے میں محفوظ. اس امت کو یہ خاصہ ملا کہ وہ پورا قرآن بندہ اپنے سینے میں لے کے پھرتا ہے. کئی حافظ ہیں اور اللہ نے فرمایا وہ بڑے گناہ گار بھی ہوں گے لیکن میری بخشش بھی بھاگ کے ان کے پاس جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فضائل پڑھے اللہ کے پاس چلے گئے کوہ طور میں، عرض کی مولا شانوں والی امت کہ تو فرماتا ہے اس امت کے جو ولی ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں. اتنی شان امتی کی یہ شان ہے کہ اللہ پھر مجھے نا یہ امت کا نبی بنا دے. کہا نہیں یہ ہم نے اپنے محبوب کے لیے تحفہ رکھا ہے. کہا چل مولا پھر امتی بنا دے. نبوت کا مقام آپ کو پتہ ہے کتنا اعلیٰ ہے، اور وہ تو رسول تھے، مقام رسالت پہ فائز تھے، اور اولو العزم رسول تھے، اور کلیم اللہ تھے جن سے اللہ کلام فرماتا تھا. ان کو کیا ضرورت تھی اتنا بڑا مقام چھوڑ کر امت؟ کیوں نہیں پہچانتے؟ ہم فضول نہیں ہیں، ہم خود فضول ہیں. خدا کی قسم لوگوں بیدار ہو جو. اب نہیں ہونا، تب ہونا جب اسرائیل علیہ السلام آگے کہیں گے چلو کل نفس جائے، چلو تب تو پھر پیٹیں گے. یہ عارضی زندگی ہے، بار بار عارضی زندگی ہے، پھر بھی لوگ اس خدا کی قسم توبہ کر لو، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. آج ہماری گلی میں ایک فوتگی ہوئی جس نے ایک دفعہ لا دیا. 23 سال کی نوجوان لڑکی. کیا ہوا رات کو ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، صبح فوت.
پوچھو نا جا کے ان کی ماں، اس کی ماں کو کیا حال ہوا، پوچھو نا اس کے باپ کو کیا کر، پھر ہم اسی طرح بیٹھے، کوئی شرم ساری نہیں اپنے، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن مایوس میرے محبوب نے فرمایا پھر بھی نہیں ہونا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ایک شخص آیا، کہا محبوبہ قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ۔ اٹھ کے چلا گیا، صحابہ نے بکر دیا، کہا تجھے آقا کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، تو نے سوال آتے چھوڑ کے چلا گیا، جواب پورا لیا ہی نہیں۔ کہا میں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ محبوب نے فرمایا اللہ، تو اس سے زیادہ کریم ہی کوئی نہیں، بخش ہی دے گا، اس سے زیادہ کریم ہی نہیں، وہ لے گا تو پھر غیر ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ لیکن علامہ قرطبی فرماتے اس کی کرم کا یہ مطلب نہیں آپ جو مرضی اس کی نافرمانی کرو تو وہ بعد میں کریم ہے۔ اللہ، کوئی داڑھی کٹا لے، جی داڑھی کیوں کٹائی، وہ بڑا کریم، وہ معاف کر دے، آگے بند، یہ کون سائڈ پہ چلے، یہ کون سے عذر ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پاس ایک اور شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا طریقہ آپ نہیں بتا دیتے کہ جس کی ذریعے میں اللہ سے پناہ مانگوں، اللہ سے توبہ کروں، رجوع کروں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا یہ تیرے جو آنکھوں کے آنسو ہیں نا، ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کر۔ محبوبہ آنسو سے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو آنکھ اس کی یاد میں، اس کے خوف میں روئے نا، اللہ اس آنکھ پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جو آنسو، لیکن ہم ایک آنسو نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں، ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، یہ ہمارے آنسو بھی کیوں نہیں بہتے، ہمارے دل سیاہ ہو گئے، وہ دنیا کی محبت لے بیٹھی ہے۔ ایک دن اللہ نے نا وہی فرمائی داؤد علیہ السلام پہ، کہا داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری دے دے، نیکوکاروں کو ڈرا۔ نافرمانوں خوشخبری، نیکوکاروں ڈراؤں، مالک سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ہے داؤد گناہ گاروں کو کہہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا ہی کریم ہوں۔ جتنے بھی گناہ کیے، چاہے 100 سال گناہ کرتے رہے ہیں، ایک دفعہ آنسو بہا کے کہہ دینا یا اللہ میں واپس آ گیا، مولا معاف کر دے، کہ میں اس کو اپنے دامن کرم میں ایسا لوں گا کہ کبھی اس کو جانے نہیں دوں گا، کہ بخش دوں گا، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہ ہونا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ فرمایا نیکوکاروں کو ڈراؤ کہ اپنے نیکیوں پہ مان نہ کرے۔ 5 نمازیں پڑھ لی، کوئی احسان نہیں کیا۔ آج میں 5 نمازیں پڑھ کے کہوں جی میں بول بول، کیوں؟ تو نے کسی پہ احسان نہیں، تو نے اپنی آخرت سواری، تو اپنے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ انہیں کیا کیا؟ 5 نمازیں پڑھ کے ڈرا، اور فرمایا داؤد دل ایک ہے، دل رہے گا بھی ایک، رہے گا بھی ایک، یا تو دنیا رکھ یا مجھے رکھ، رہے گا بھی ایک، یا تو میں رہوں گا یا دنیا رہے گی، فیصلہ میں نے کرنا ہے، میں نے اور تم نے کرنا ہے کہ دل کس کے لیے۔ ہمارے دل میں سب کچھ ہے، اللہ کو چھوڑ، اس کو چھوڑ کے سب کچھ۔ اگر جی اس میں نا تھوڑا اضافہ کر دیے گا کہ جو لوگ اسپیشلی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی صرف ہم مسلمان ہی ہیں، تو ہمارا عقیدہ اس میں بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ میں ذرا بعد میں عرض کرتا ہوں بعد میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے یار۔ میں نا باخدا میں بتا نا گناہ گار سب، مولا آ جائیں تیرے پاس ڈائریکٹ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوبہ تیرے پاس آئیں، کہ جاؤکا، کا گناہ کر لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اپنی جان پہ ظلم کر لیا، زیادتی کر دی، کہ تیرے پاس ڈائریکٹ آ جائے گا، نہ کہ جاؤ محبوب کے پاس جس کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اٹھاؤ حدیث، اٹھاؤ سارا قرآن اٹھاؤ۔ سارے انسانوں کے والد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تھا، حالانکہ وہ خطائی استحادی تھی، خطائے معصیت نہیں،
وہ اجتہادی خطا تھی اور اجتہادی خطا پہ پکڑ نہیں ہے. محبوب نے فرمایا خطا اجتہادی پہ بھی ثواب ہے. اجتہاد اگر درست ہو تو 2 نیکی 2 ثواب ہے, ڈبل ثواب ہے. اگر خطا پہ مبنی ہو تو 1 ثواب ہے. ہاں جی, یہ بھی کسی کو اگر نہ سمجھ آئے تو وہ بھی رافضی ہے. آج کل چونکہ اتنا خیر اس طرف نہیں جاتے, دوسری طرف آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے, یار یہ آدم کی عاجزی دیکھو کہ وہ خطا جس پہ پکڑ بھی نہیں پھر بھی کتنے سال 500 بار کتنی سال توبہ کی. یار سارے انسانوں کے والد جو ہیں بتاؤ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کس کے صدقے توبہ قبول حضور بتاؤ کس کے صدقے. آدم علیہ السلام نے کئی سال رو رو کے کی, مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ, تجھے تیری شان غفوری کا واسطہ, تجھے تیرے کرم کا واسطہ, تجھے تیری کمال صفات کا واسطہ. جواب نہیں آیا, بس ایک دفعہ کہا یا اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ, کا جا بخش دیا, کا جا بخش دیا. اور پھر پوچھتا ہے آدم کیسے پتا چلا, کہ جب تو نے روح پھونکی نا آدم کی, میری نگاہ عرش پہ گئی, وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب باپ کی توبہ قبول ہوئی ہے, بچوں کی بغیر مصطفیٰ کے کیسے قبول ہو. آج کچھ کہتے ہیں نہیں مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پتر پھر کر کے بخا, توبہ قبول کروا کے بخا. میں نے کہا آدم جو ساروں کے والد ہیں وہ ان کو ضرورت ہے تو تجھے کیسے نہیں ہے, تجھے بیٹا ہو کے ضرورت کیوں نہیں ہے. پوچھو نا یونس سے, یونس علیہ السلام کہ اس کے نام کا صدقہ وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا, نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی رحمت للعالمین. اللہ نے فرمایا, اللہ نے نا اپنی ساری شانیں آقا کریم کو دے دی. فرمایا محبوبہ سب کچھ جو میرا تھا وہ تیرا ہے, جس نے بھی لینا ہو تیرے پاس آیا. انا قاسم واللہ یؤتی, دے ہے اس کا لیکن دیتے مصطفیٰ ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول. میں نے کہا یہ وہ بار گیا کہ نبی بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو کیوں امتی ہو کر نہیں جاتا. آقا علیہ السلام کے پاس ایک دن شیطان آ گیا, جب آیت اتری نا وما ارسلناک الا رحمۃ للہ, کون آ گیا؟ ابلیس. ابلیس آ گیا. اچ کی محبوبہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا. عالمین کیا عالمین میں نہیں آتا. عالمین میں اللہ کی مخلوق نہیں, نافرمان ہوں جیسا بھی ہوں, مخلوق تو ہوں نا جیسی. کہا تم ادھر ادھر کی باتیں نہ کر, جا جو تجھے چپیر تھپڑ پڑتا ہوتا ہے نا وہ نہیں پڑے گا, جا. عذاب اللہ نے دیا تھا کہ نا ہر 24 گھنٹے میں نا ایک دفعہ فرشتہ تھپڑ مارتا تھا, اور وہ 24 گھنٹے دے کر اس کا درد سے روتا رہتا تھا. ادھر تو شیطان بھی جو اس کو پتا ہے نا یہ بارگاہ ہے. جب مصطفیٰ کہہ دیں گے تو اس طرح جاؤں گا, رب نے کوئی نہیں, رب نے تو کہہ دیا تھا لانتی جا. ابلیس کے معنی مردود جو اللہ کی بارگاہ, تو کہا وہ بارگاہ محبوب کی, اللہ محبوب کا کہاں نہیں ٹالے گا. محبوب نے کہنا, اللہ نے کہنا جا محبوبہ دیا. تو ابلیس بھی ادھر آ گیا. جس کو جو ملا مصطفیٰ سے ملا ہے, بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. سب کی توبہ قبول ہوئی مصطفیٰ کے صدقے. زکریا کو بیٹا ملا مصطفیٰ کے صدقے. یوسف کو زندان سے رہائی ملی مصطفیٰ کے صدقے. توبہ بھی ہونی ہے مصطفیٰ کے صدقے ہوں. قبر میں بھی بچنا ہے مصطفیٰ کے صدقے بچنا ہے. حشر میں بھی بچنا ہے مصطفیٰ کے صدقے. بتاؤ نا ادھر تو سارے نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری, صرف آقا کہیں گے انا لہا, آجو ادھر ہی بات بننی. لوگوں اپنے عقیدے کو بھی درست رکھو, اپنے عمل کو بھی درست. آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے رات کو کافر ہو جائیں, رات کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں. یہ وہ زمانہ ہے. صبح بندہ سنی ہوتا ہے, مرزا جیل میں کا ایک کلپ سن کے یہ نہیں ہے, یہ تو شرک ہے, یہ تو کفر ہے. یہ تو یار تیرا ایمان اتنا کمزور تھا کہ ایک کلپ پہ تجھے لے بیٹھا, تو نے تحقیق ہی نہیں کی, کسی سے پوچھا ہی نہیں. اور آخری بات وہ جو میرے بھائی نے کہا ہے کہ مسلمان کہ جی آج کل کوئی کہتے ہیں میں مسلم علمی کتابی, نہ میں سنی نہ میں بھابی, میں مسلم علمی, میں ہم سادے مسلمان ہیں. یہ ہمیں کہیں ملے. ابھی پچھلے دنوں ایک بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی کا لڑکا تھا, وہ میں سادہ مسلمان. میں نے کہا رو
دیکھیں گے سادہ مسلمان جاتا ہے کہ سنی جاتا ہے؟ سادے مسلمان جی اچھا ٹھیک ہے جی نہیں فرقے نہ بناؤ، اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں نہ بٹو بِحَبْلِ اللَّہ. میں نے کہا ہے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ تو قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ شراب نہ پیو، فرماتا ہے نا، لوگ پیتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا حرام تو کر دی گئی ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ پیئیں گے ہی نہیں، سمجھایا ہے کہ پینی نہیں ہے لیکن گناہگار ہے. میں نے کہا اسی طرح فرقے اللہ نے کہا نہیں بناؤ، لیکن آقا نے خود فرمایا 73 بننے ہیں. پتا تھا میری امت نے رکنا نہیں ہے غلط لیکن ہوگا، ہے غلط ہی، کس نے کہا فرقے بنانا ٹھیک؟ اب فرقہ کیا ہے؟ فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرقہ وہ کہتے ہیں چھوٹے سے گروہ. مطلب آپ دیکھیں کہ نا 100 آدمی ہیں، کتنے 100 آدمی ہیں. اب نا 2 گلیاں کسی راستے سے جانا ہے، 70 آدمی کہتے ہیں یار یہ اس گلی سے ہو جاؤ دائیں ہاتھ والی، 30 کہتے ہیں بائیں سے ہو جاؤ. جو 30 ہے نا اس کو کہا جائے گا فرقہ، چھوٹا سا گروہ، چھوٹا گروہ. جو 70 ہیں وہ اکثریت ہے، سواد اعظم ہے. محبوب کریم نے فرمایا، حدیث ہے میرے پاس، اگر دلیل چاہیے ہو تو میں دے کے جاؤں گا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب 73 فرقے بنیں گے. فرمایا محبوبہ جنتی کون ہے؟ کہا ہوا اہل السنت والجماعہ. فرمایا وہ جو میری سنت پہ ہوگا اور جو میری جماعت صحابہ کو مانتا ہوگا. ہاں اب جو صحابہ کو بھونکتے ہوں وہ بھی جڑے کہتے ہیں ابو بکر کا ایمان ثابت کرو وہ بھی تعریف سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ بھی تعریف سے. اب دیکھ لو سنت کو کون مانتا ہے اور صحابہ کو کون مانتا ہے. اور یہ روایت ہے مقدمہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں روایت آئی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نا پہلے نا ہم کسی سے حدیث پوچھتے تھے نا کہ ہمیں حدیث کا بتاؤ، کوئی حدیث یاد کراؤ، کہ اسی طرح روایتیں چلی ہیں نا کہ فلانے نے فلانے سے کس طرح وہ جاتے تھے، ملتے تھے، وہ سناتے تھے، حفظ کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے. تو نا صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح ہے حدیث، صحابہ فرماتے ہیں کہ نا ہم نے حدیث لینی ہوتی تھی تو نا ہم بلا جھجک لے لیا کرتا. جب آقا کے وصال کے بعد فتنے ظاہر ہوئے مختلف کا، پھر ہم نے نا ہر کسی سے حدیث لینا چھوڑ دی. کیا ہر کسی سے چھوڑ دی کا، پھر ہم نے نا مشاورت کی، ساروں نے مشاورت کی. سارے صحابہ بیٹھے، انہوں نے کہا کوئی ایسا کوڈ ورڈ، کوئی پاس ورڈ دے دیا جائے اپنوں کو کہ جو بندہ آگے پوچھے، جب وہ پاس ورڈ پوچھے تو اگر وہ بتا دے تو پتا چلے کہ اپنا ہی ہے، اگر نہ ہو تو سمجھ لے فتنہ. با خدا مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے وہ کوڈ ورڈ کیا تھا؟ اہل سنت کے سنت سنی ہو کہ نہیں ہو. یہ حدیث ہے، میں دکھا کے جاؤں گا مقدمے سے. وہ اہل سنت کا ٹیگ تھا، سنی ہو کہ نہیں ہو، آقا کو مانتے ہو. تو جب صحابہ نے، تو آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی، تاکہ پتا چلے حلالی بچہ ہے، آقا کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، ابو بکر کو افضل مانتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے، لیکن خلیفہ چہارم مانتا ہے، امیر معاویہ کے بھی در کا گدا ہے، ابو سفیان کو بھی مانتا ہے، سب کو مانتا ہے. جو اہل بیت کو بھونکے اس کے پاس بھی نہیں بیٹھتا، جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے اس کے پاس بھی نہیں بیٹھتا. یہ بے شک. تو جب فتنے نہیں تھے تب ہمیں ضرورت نہیں تھی، جب فتنے ظاہر ہونے لگے تو پھر ضرورت میرا وہی پڑی. کیوں فتنے تھے، اس طرح تو کوئی بھی بیٹھ جاتا. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی بریلوی، تو میرا بھائی اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا. اب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی کیوں کہنا شروع ہوئے؟ اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 2 فتنے دارالعلوم دیوبند سے نکلے، اشرف تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، ان جیسے کمینے نکلے. یہ اپنے نام کے ساتھ لکھنے لگ گئے سنی حنفی، سنی حنفی. حالانکہ قائدین کے وہی تھے جو عبد الوہاب نجدی کی ذریت کے ہیں، وہی تھے کہ مصطفیٰ دے کچھ نہیں سکتے، معاذ اللہ مٹی میں مٹی ہو گئے جی، ولی کچھ نہیں کر سکتا، شرک ہے، بدعت ہے، فلانا ہے. اسی طرح تو پھر احمد رضا کا جب قلم چلا نا، پھر احمد رضا نے ایسے ان کو اڑایا، لکھ لکھ کے ایسے ضربیں لگائیں کہ اب بھی اشرف تھانوی اپنی قبر میں اس ضرب کی جو شدت تھی وہ محسوس کر رہا ہے.
اس زمانے میں اگر کوئی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں, اور وہ بھی سیدھے سادے مسلمان کیسے, نبی پاک دے کچھ نہیں سکتے, یہ سیدھے سادے ان کا یہ ہے, یہ ایک فتنہ ہے لوگوں کو. حقیقت میں مرزا جیلوی بھی فرقہ ہے, یہ فرقہ بنا رہا ہے, ان قریب یہ فرقہ نمودار ہو جائے گا. تو یہ فرقہ یہ ہے کہ یہ ساری امت سواد اعظم کو چھوڑ رہے ہیں. میں نے پورا ثابت کیا تھا, ادھر ہوتی ہے فہم دین, ہر ہفتے ہوتا ہے ادھر میرے گھر, سارے آتے ہیں. میں نے ادھر بڑی تحقیقی بیان کیا تھا, ایجنسیوں کی رپورٹ ہے, پیو ریسرچ سینٹر ہے, عالمی ادارہ برطانیہ کا, اور ہارورڈ یونیورسٹی ہے ان کی ادھر, اور ایک ہے وہ ڈاکٹر کا مجھے نام نہیں یاد, وہ موبائل میں ہے رپورٹ میری, برطانیہ کی یونیورسٹی کا وہ ڈاکٹر ہے, اس نے ریسرچ کیا. اور بی بی سی نیوز جو عالمی ورلڈ نیوز ادارہ ہے, جو سارے ورلڈ کے کرنٹ افیئرس پہ نظر رکھتا ہے, ان کا ایک پورا ادارہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتا ہے, سارے مذاہب پر. تو ان کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں 85% سنی ہیں اس وقت, 85%. اور یہ سائنس کہہ رہی ہے, یہ ان کے یہ جدید ایجنسیاں کہہ رہی ہے 85%. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی شریف میں, آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں. کتنی؟ 120. فرمایا 120 میں سے 80 صرف میرے امتی ہوں, 40 دیگر امتی, اور ایک سب میں اربوں لا تعداد گن سکتا کوئی نہیں, اللہ کو پتا اس کے میں کا, 80 میری امتی. اچھا مان لیا جائے جی 85% غلط ہے, 85% غلط ہے. اچھا 15% ٹھیک ہے, تو 80 صفحے پوری کر کے دکھا. 80 صفحے کیسے پوری کرو گے؟ وہ 80 صفحے بتا رہی ہیں, اکثریت جو سواد اعظم ہے وہ 85% ہے. تو ہمیشہ سے آقا کے زمانے سے لے کے اب تک اور قیامت تک جو سواد اعظم رہے گی وہ اہل سنت و جماعت رہے گی. وما علینا الا البلاغ.